بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل عید المبارک کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، تو آیا کہ عورت پر بھی عید الفطر واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، یا اس کو معاف کی گئی ہے، وہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی گھر میں؟ تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو میرے چینل کے اوپر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو میری بعد میں ویڈیو آپ تک پاسانی پہنچ جائے۔ تو دوستو پڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بات یہ ہے کہ جمعے کی بھی شرائط جس طرح ہے اسی طرح عید کی بھی شرائط ہیں، ہر چیز کی شرائط ہوتی ہیں، ہر چیز کا قاعدہ قانون ہوتا ہے۔ تو عید الفطر کی نماز کی بھی چند شرائط ہیں، ان میں سے دو شرائط میں آپ کو بتاؤں گا جو اس وقت ہمیں سمجھنا ضروری ہیں۔ حسب ضرورت کے مطابق میں آپ کو دو شرائط کے بارے میں بتاؤں گا۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ دینا، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر آپ فطرانہ نہیں دیتے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی، آپ کو ثواب نماز کا نہیں پہنچے گا۔ فطرانہ کتنا چل رہا ہے اس دور کے مطابق، اس زمانے کے مطابق، حال کے مطابق جو فطرانے کی مقدار ہے، جو فطرانے کا جو ہے وہ قانون اور قاعدہ چل رہا ہے، جو رقم مقرر کی گئی ہے، وہ ایک شخص کے اوپر 300 روپیہ جو ہے وہ فطرانہ ہے۔ گھر میں سے اگر 5 شخص ہیں تو ان میں سے علیحدہ علیحدہ ایک شخص کے اوپر 300 روپے فطرانہ ہے۔ اگر وہ آپ دیں گے تو پھر آپ کی عید الفطر کی نماز ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کے اوپر یہ قانون لاگو ہے۔ نمبر 2 پر جو ہے وہ عید الفطر کے لیے جماعت شرط ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ ایک شخص کی نماز عید الفطر قرار نہیں دی جائے گی، 2 شخصوں کی نماز عید الفطر قرار نہیں دی جائے گی، نہ ہی واحد شخص کی نماز عید الفطر قرار دی جائے گی، نہ ہی تثنیہ، بلکہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جماعت جمع کو کہتے ہیں، یعنی جمع ہو، یعنی 3 سے اوپر جتنے بھی افراد ہوں گے۔ تو اسی طرح جس طرح جمعے کے لیے شرائط ہیں، اسی طرح عید الفطر کے لیے بھی شرائط ہیں۔ عورت کے لیے جو گھر میں ہے وہ عورت عید الفطر نہیں پڑھ سکتی اکیلی، یعنی کہ اکیلی جو ہے وہ عید الفطر نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اس میں شرائط نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر اس نے اپنا صدقۃ الفطر دے دیا ہے لیکن اکیلی ہے تو پھر وہ نہیں عید الفطر پڑھ سکتی، کیونکہ شرط اس میں دوسری پائی ہی نہیں جاتی۔ نمبر 2 پر یہ ہے کہ اگر وہ متقی پرہیزگار، اس نے روزے تمام کے تمام رکھے، اعتکاف کی نیت بھی کی، اس کے باوجود وہ اللہ کا شکرانے کی نفل پڑھنا چاہتی ہے، شکر ادا کرنا چاہتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نماز کو پڑھنا چاہتی ہے، تو پھر بھی وہ عید الفطر کی نیت کر کے نماز نہیں پڑھے گی، وہ شکرانے کے نفل کی نیت کر کے نماز پڑھے گی تو ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ہی نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، چاہے وہ قضا نماز ہو یا ادا نماز ہو، تو بالکل بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ جب تک عید الفطر نہ پڑھ لیں اس سے پہلے آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نفلی بھی نہیں پڑھ سکتے، فرضی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد انسان ایک اور غلطی کر جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہم ایک اور غلطی کر جاتے ہیں کہ عید کی طرف جانے سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کا سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے عید پڑھا کرتے تھے، پھر آ کر آپ جو ہے وہ یہ رمضان کی جو عید مبارک ہے اس وقت آپ کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسان کو اپنے گناہوں کی معافی کا جو ہے موقع ملتا ہے۔ اس طرح انسان اگر اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل دیتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب آپ صدقۃ الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، یعنی عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو اس وقت بھی آپ جو ہے وہ صدقۃ الفطر دے کر، یعنی جتنا آپ کے اوپر فطرانہ آتا تھا اس وقت کے مطابق، اس زمانے کے مطابق وہ دے کر پھر آپ جایا کرتے تھے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی تو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔